اللہ کے فضل و احسان سے رمضان مبارک کے دوسرے جمعہ میں حاضری کی توفیق عطا ہو رہی ہے۔ آج کے اس جمعہ مبارک کے بابرکت موقع پر مخلوق کے خدا میں آسانیاں تقسیم کرنا، اس عنوان اور موضوع سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات حق بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مخلوق میں تین مخلوقات بڑی اہم ہیں۔ پہلی وہ جو سراپائے خیر ہے، یعنی فرشتے۔ دوسری وہ مخلوق جو سراپائے شر ہے، یعنی شیطان۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے، یعنی حضرت انسان۔ تو جو انسان شر کے جذبے کو خیر کے جذبے پہ فوقیت دیتا ہے، غالب کرتا ہے، وہ شیطان اور ابلیس کا پیروکار بن جاتا ہے۔ اور جو انسان خیر کے جذبے کو، نیکی کے جذبے کو شر کے جذبے کے اوپر فوقیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں سے بھی اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلمان کون ہے؟ اگر آپ سے کوئی مسلمان کی تعریف پوچھ لے، مسلمان کی شناخت پوچھ لے، مسلمان کی پہچان پوچھ لے کہ بھائی مسلمان کیا کیسے ہیں، تو اس کے سامنے حضور کی یہ حدیث رکھ دے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ حضور نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ دو چیزوں کا۔ ایک حضور نے ذکر کیا زبان کا، اور دوسرا کس چیز کا ذکر کیا؟ ہاتھ۔ گویا زبان اور ہاتھ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں کے ساتھ ساری لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے پھیلتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو حضور نے ان دو چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمان رب کے نزدیک وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، امن میں رہیں، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب آپ سارے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اپنی زبان پہ بھی اور اپنے ہاتھوں پہ بھی، کہ کیا ہم نے اپنی زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زبان سے کسی کو گالی گلوچ تو نہیں کی؟ کیا ہم نے اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا؟
اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی زبان سے بھی دوسرے امن میں ہیں، آپ کے ہاتھ سے بھی دوسرے امن میں ہیں، تو آپ کو مبارک ہو، رب کائنات نے آپ کو ایمان کی لذت عطا فرمایا۔ اور غور کریں، حضور علیہ السلام نے زبان کا ذکر نہ لے کے لائے، ہاتھ کا ذکر بعد لے کے لائے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زبان کی تکلیف ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم تو صحیح ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان سے وہ دیتا ہے نا، وہ زخم مرتے دم تک صحیح نہیں ہوتا۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھوں سے کسی اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ ملے، تکلیف نہ ملے، پریشانی نہ ملے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ایک وظیفہ یاد کریں، ایک نسخے کے اوپر عمل کریں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ کوشش یہ کرے کہ اگر کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اسے دکھ بھی نہ دے۔ اگر ہم کسی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنی کوشش تو کرے ہمارے ہاتھوں سے کسی کو غمی بھی نہ ملے۔ بھائی ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی بد تعریفی تو نہ کریں، یا یوں سمجھ لیں کہ ہم کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض لوگ بڑے بے حس ہوتے ہیں، بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں بڑا غصہ ہوتا ہے، بڑا جلال ہوتا ہے، بڑی انانیت ہوتی ہے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ میرے سامنے چھوٹا کھڑا ہے یا بڑا کھڑا ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ میرے سامنے میرا باپ کھڑا ہے، میری ماں کھڑی ہے یا میرا بڑا بھائی کھڑا ہے۔ بس جب انہیں جلال آتا ہے، انہیں غصہ آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اگلے بندے کو کہیں کا چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ نہ ان کی زبان سے ان کی بیوی محفوظ ہے، نہ ان کا پڑوسی محفوظ ہے، نہ ان کا دوست محفوظ ہے، نہ ان کا رشتے دار محفوظ ہے، اور نہ ہی ان کی زبان سے ان کا محلے دار محفوظ ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ سورت ہے نا، تیسرے سپارے کی بڑی معروف سورت ہے۔ اس سورت میں رب نے ایک بڑا خاص پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ رب نے پیغام دیا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ترجمہ سنیں اس کا۔ رب نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو دوسروں کے عیب تلاش بھی کرتا ہے، اور صرف تلاش ہی کرتا ہے، جب اسے عیب نظر آ جاتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں کو عیب بیان بھی کیا کرتا ہے۔ دو چیزیں اللہ نے یہاں بیان کی۔ کتنی چیزیں بیان کی؟ غور سے سنیں، توجہ میری طرف رکھیں، تب بات سمجھ آئے گی۔ مسجد میں صرف بیٹھے رہ نہیں، کوئی مال کا نہیں ہے، بلکہ مسجد میں اپنے دماغ کو حاضر رکھنا ہی بڑی بارکت والا چیز ہے۔ تو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ مفید باتیں آپ کے گوش گزار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو ایبوں کا ذکر کیا۔ کتنے ایبوں کا؟
نے بیان کیا اس شخص کا کہ جو دوسرے لوگوں کی کمزوریوں کی توڑ لگا رہتا ہے، دوسرے لوگوں کے ویک پوائنٹس، دوسرے لوگوں کی کمیاں کون سی ہیں، کوتاہیاں کون سی ہیں، ان کو تلاش کرتا ہے۔ اور صرف تلاش نہیں کرتا، جب کسی کا عیب، کسی کا راز، کسی کا بھید مل جاتا ہے تو پھر وہ آگے دوسرے لوگوں کو بیان بھی کرتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے نا، ہم کسی سے لڑ پڑے تو پھر ہمیں اس کی ہر چیز میں خامی ہی خامی نظر آتی ہے، ہم ہر چیز میں عیب نکالتے ہیں کہ یہ اٹھتا اس طرح ہے، یہ بیٹھتا اس طرح ہے، یہ کھاتا اس طرح ہے، یہ پیتا اس طرح ہے، یہ کماتا اس طرح سے ہے، اس کا گھر ایسے ہے، اس کی گاڑی ایسے ہے، یہ نماز ایسے پڑھتا ہے، یہ تراویح ایسے پڑھتا ہے، یہ تلاوت ایسے کرتا ہے، یہ روزہ ایسے رکھتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف رہتے ہیں کہ مجھے بس اس کی کمزوری مل جائے، اس کی کمی مل جائے، اس کا عیب مل جائے۔ اور خدا کا خاصہ جب کوئی عیب کمی ہوتا ہے مل جاتی ہے تو پھر اپنے سینے میں اسے دفن نہیں کرتے، صرف چسکا دینے کے لیے، یا یوں کہہ لیں بات کو بڑھانے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ اس بندے کو لوگوں میں ذلیل کروانے کے لیے پھر وہ عیب دوسرے لوگوں کو بیان نہیں کرتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گلی محلے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے خاندانوں میں یہ عام روایت چل پڑی ہے۔ دو لوگ بیٹھیں گے اور پھر تیسرے بندے کو ڈسکس کریں گے تو اسے کہیں کا چھوڑیں گے نہیں، اور اپنے آپ کو یوں پاک صاف کریں گے کہ جیسے کوئی فرشتہ صرف انسان۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے مخلوق خدا کو تنگ کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ویل، اور مفسرین کہتے ہیں ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک ایسی وادی کا نام ہے کہ جس کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے کہ اس وادی سے جہنم خود بھی اللہ سے پناہ، اتنی خطرناک یہ وادی ہے۔ تو کیا اس وادی میں قاتلوں کو پھینکا جائے گا؟ نہیں۔ اس وادی میں شراب پینے والے شرابیوں کو پھینکا جائے گا؟ نہیں۔ کس کو پھینکا جائے گا؟ فرمایا ویل لکل ہمزہ لمزہ، وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق کے عیب تلاش کرتے ہیں، اور صرف تلاش نہیں کرتے پھر آگے لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جس میں یہ دو خامیاں جمع ہو جائے نا قیامت کے دن، اللہ اس وادی میں ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں بتائے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نار اللہ موقدا، آگے کیا ہے پڑھنا ہے جس کو صورت کرتے ہیں، نار اللہ موقدا التی تطلع علی الافئدہ۔ پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بچپن سے یہ صورت پڑھ رہے ہیں تو یہ ترجمہ پڑھا نہیں، سنیے گا اس کا ترجمہ کتنا عبرت انگیز ہے۔ رب نے فرمایا کہ عیب تلاش کرنے والے اور پھر عیب کا چرچا کرنے والے قیامت کے دن آگ کے شعلے بلند ہوں گے جو سیدھا ان لوگوں کے سینوں کا نشان